وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات ارمغان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا ہم سب مانگتے ہیں، کبھی یہ قبول ہوتی ہے کبھی نہیں۔ تو کیا کچھ آداب ہیں دعا کے جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو آئیے عالم کی زبانی ہی جانتے ہیں آداب دعا کیا ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین رضا، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سید موسیٰ رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آغا صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دعا کیا ہے اور دعا کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر دعا کو میں چاہوں کہ نہایت ہی مختصر الفاظ میں ایک اس کا سادہ سا مفہوم بیان کروں، دعا آپ دو معبود کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ بے شک۔ یعنی خالق کا یہ کرم ہے، احسان ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی بڑی شخصیت سے بات کرنے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اسے وقت لینے کے لیے، اور اگر وقت مل بھی جائے تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ چند ہی لمحے آپ کے پاس، جو آپ کی بات ہے وہ کر لیں آپ، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے اپنے بندے پہ، وہ کہتا ہے کہ جس آن چاہے میرا بندہ مجھ سے محو گفتگو ہو جائے۔ اور جہاں تک اہمیت کی بات ہے، اہمیت اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ ہم غنی بذات کے ساتھ اپنا واسطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر اعتبار سے فقیر ہیں، ہر اعتبار سے ضرورت مند ہیں، وہ ہر اعتبار سے غنی بذات ہے۔ تو جب ہم ضرورت مند ہیں تو ہمیں بالآخر جہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہونی ہیں وہاں سے ہمیں اپنا رشتہ استوار ہمیشہ رکھنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان جب زندگی کر رہا ہے تو انہیں بہت سی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے۔ اہم ترین چیز خدا سے رشتہ برقرار کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگا لیں، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو جو باب العلم ہیں اس مدینۃ العلم کے، ان سے کہہ رہے ہیں اوسی کا یا علی، اوسی کا بالدعا، اے علی میں آپ کو دعا کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے اصحاب سے ایک دفعہ مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں صلاح انبیاء کی معرفی نہ کراؤں؟ تو اصحاب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں۔ اسلحہ انسان کو دوسروں سے محفوظ رکھتا ہے، ان کے حملے سے، اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہاں کہا انبیاء کا جو اسلحہ ہے اس سے روشناس نہ کراؤں؟ تو اصحاب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے اس میں کہا الدعا، کہ جو انبیاء کا اسلحہ ہے وہ دعا ہے۔ اور جو آپ کی تعبیر ہے وہ بہت خوبصورت ہے، علیکم، سب کی ذمہ داری ان کی بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے؟ صلاح الانبیاء، انبیاء کا صلاح۔ جب پوچھا کیا ہے تو کہا دعا۔ دعا تمام مشکلات کے حل کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بے شک۔ اور رب العزت نے کرم کیا ہے، خود سے دعوت دی ہے، ادعونی، مجھے پکارو۔
مجھ سے بات کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہیں جواب دینے والا ہوں۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے اپنے بندوں پہ جو کیا ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 77 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے حبیب کو، خالق فرما رہا ہے کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ یعنی دعا ہے جو ہمیں بچا لیتی ہے۔ آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے، خالق و مالک جس کے دم سے ہماری زندگی ہے، پوری کائنات ہے، اگر وہ پرواہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم نہایت آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، وہ والدین جو کوتاہی کرتے ہیں، ویسے ایسے والدین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی، اپنے اولاد کے حوالے سے لاپرواہی کریں، وہ اولاد کتنا مشکلات سے دوچار ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور خالق و مالک اگر لاپرواہی کا مظاہرہ کرے تو کہا جا رہا ہے میرے حبیب انہیں کہہ دو، یہ ان کی دعائیں ہیں کہ تمہارا رب ان کی پرواہ کرتا ہے، نہیں تو ان کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اہمیت کے لیے نہایت ہی یہ عمدہ چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کتنا خوبصورت پیغام دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے حبیب جب میرے بندوں میں سے کوئی تجھ سے سوال کرے انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اسے کہو دور نہیں ہوں تم سے۔ اور آپ کو معلوم ہے روایات میں کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اسی آیت کا اگلا حصہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اسے یعنی خالی نہیں لوٹاتا۔ کوئی بھی کام جس کا نتیجہ انسان کو معلوم نہ ہو، یا ایسا ہو کہ پتہ نہیں نتیجہ نکلے گا یا نہیں، انسان اس کے بارے میں اتنا ہمت سے آگے قدم نہیں اٹھاتا۔ لیکن آپ کے اور میرے آقا و مولا امام زین العابدین علیہ السلام محمد وآل محمد فرماتے ہیں مومن کی دعا 3 حالات سے خالی نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں یا تو یہ ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، تو جو اس نے چاہا خالق نے عطا کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں اگر یہ دعا قبول نہ ہو تو یہ یاد رکھنا ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے اللہ رب العزت۔ کیا بات، اس سے خوب میں کہتا ہوں اس سے خوب اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے صحیح کہا، اس سے خوب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اور میں اپنی آخرت کو سنوارنے آئے ہیں۔ بالکل۔ بعض روایات کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں جب ان دعاؤں کے بدلے میں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، وہاں جو کچھ ملنے والا ہے، تو انسان حسرت سے کہے گا کاش ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں، بے شک وہ اپیرنٹلی آپ کے سامنے جو ہے نا قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ بن رہا ہے۔ ہاں، یعنی خالی ہاتھ دیکھیں، ایک وہ فرد جو دنیا میں اچھا انسان ہو، بااخلاق انسان ہو، اللہ نے اسے مال سے نوازا ہو، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کیا کہ تو رب العزت خالی ہاتھ ہو نہیں سکتا لوٹائے۔ بے شک۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول تو نہیں کرتا اگر، تو اس کے بدلے میں بہت سی مصیبتیں انسان سے ٹال دیتا ہے جو زیادہ ضروری ہوتی ہیں اس کی قبولیت سے، اس خالق کے نزدیک، کہ اس کو قبول کر لے اور یہ مصیبتیں باقی رہیں، تو انسان کو وہ زندگی کا لطف و مزہ نہیں آئے گا۔ خالق کہتا ہے کہ اس دعا کے صدقے میں یہ مصیبتیں اس کی ٹال دو۔ تو کسی بھی حال میں انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یا شاید اس وقت کوئی ایسی مصلحت ہو جو اس کے لیے مناسب نہ ہو، یعنی خالی نہیں لوٹتا۔ یعنی ہم کہیں کہ ہم جائیں خالق کی بارگاہ میں مانگیں، نہ ملا تو
یہ تو سوال ہی پیدا نہیں سوال ہوتا۔ پیدا، وہ تو دینے والی ذات ہے، وہ دے کر ہی عطا نہیں۔ کرے، بغیر مانگے جو دیتی ہے تو مانگنے کے بعد کیسے نہیں دے گی؟ بالکل۔ تو خالق کا یہ کرم و احسان ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا آغا صاحب، بہت آپ نے خوب بیان کیا اور ماشاءاللہ مزہ آیا آپ کی بات سن کے۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ آداب دعا ہیں کیا دراصل، کس طرح سے مانگا جائے؟ اگر ہم آیات و روایات کے مفہوم کو دیکھیں، کیونکہ میں اس وقت اگر چاہوں آیات کو بیان کروں، روایات کو، تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں روایات و آیات کے اس مفہوم سے آشنا و آگاہ کیا جائے۔ بے شک۔ آداب دعا میں سب سے پہلی جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب خالق کی بارگاہ میں جائے تو باوضو ہو کے جائے۔ روایات میں، آیات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دعا سے پہلے رب العزت کی مختصر سی عبادت کی جائے، 2 رکعت نماز خالق کی بارگاہ میں ادا کی جائے، قیام میں انسان ہو، رکوع میں ہو، سجود کی عبادت کو انجام دے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادب پسند ہے، خالق پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ جو آیا ہے لا ابالی نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی بارگاہ میں آیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، ہم کسی بھی شخصیت کے ہاں جاتے ہیں نا تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے عام افراد کی نسبت، تو اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں تو وہاں جو انداز ہونا چاہیے وہ ہو نہیں سکتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ باوضو جائے انسان، 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد روایات میں صدقہ دے جتنا اس سے ہو سکے۔ صدقہ کے حوالے سے اب اگر کبھی ہوا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صدقہ کے معنی مطلق نیکی ہے، ہر قسم کی نیکی۔ مالی صدقہ یہاں مراد ہے، اگر دے سکا یہی اچھی بات ہے، نہیں دے سکا کسی کی رہنمائی کر دینا صدقہ ہے، کسی کو سلام کرنا صدقہ ہے، سلام کا جواب دینا صدقہ ہے۔ تو انسان کسی بھی طریقے سے کوشش کرے کوئی نہ کوئی صدقہ ان میں سے ادا ہو۔ جو نماز کے بعد دعا سے پہلے صدقہ ہے وہ مالی صدقے کے بارے میں ہے، انسان کوشش کرے جتنا اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ صدقہ دے۔ دعا آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں دعا کرنا، نہیں، جیسے میں نے عرض کیا باوضو ہو، 2 رکعت نماز پڑھے، صدقہ دے اور بسم اللہ سے شروع کرے۔ اس خود بسم اللہ کو زبان پہ لانا، اس کی کئی برکات ہیں۔ ایک برکت یہ ہے کہ دعا اس سے قبول ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس ادب کو پسند کرتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجے، ان پہ صلوات بھیجنے کے بعد اب انسان رب العزت کی بڑائی بیان کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے۔ میرے خالق سب سے بڑا احسان، تو نے اشرف المخلوقات میں مجھے قرار دیا، پھر نہ فقط انسان خلق کیا، بہترین گھرانے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے اس گھرانے میں مجھے خلق کیا، مجھے اہل بیت سے متمسک رکھا، جتنا ہو سکے خدا کی ثنا بیان کرے، اس کی نعمتوں کا ذکر کرے۔ یہ آداب دعا میں سے ہے۔ پہلے جو دیا ہے اس کا تو اعتراف کرے، تو نے مجھے یہ عطا کیا، تو نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی، تو نے سونگھنے کو مجھے ناک دی، سننے کو کان دیے، فکر کرنے کے لیے بہترین ذہن دیا، تو نے مجھے صحیح و سالم خلق کیا۔ تو اس کی پہلے نعمتوں کو یاد کرے، جب اس کی نعمتیں یاد کر لے تو پھر کہے کہ بار الہ مجھ سے کتنا کوتاہی ہوئی ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں۔ اپنے گناہوں کا دوسروں کے سامنے اعتراف کرنے کا دین منع کرتا ہے، لیکن خالق کے ساتھ جب خلوت کرے اسے تو معلوم ہی ہے اعتراف کرنا ہے، تو اعتراف میں تو کرے۔ جانتا ہوں لیکن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ نہیں، جب انسان خود اعتراف کرتا ہے تو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی کے احساس کو دیکھ کے خالق گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں الندم توبۃ، خود شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ کیا بات۔ تو
اللہ ہمارے لیے رائے، نہیں تو خالق کسی بندے کو تھوڑی شرمندہ کرنا چاہتا ہے. مطلب آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے فلانا گناہ کیا مجھے معاف فرما، اگر میں شرمندہ ہو رہا ہوں اس میں بھی معافی ہے. سبحان اللہ. اور جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے پھر ان گناہوں کی معافی طلب کرے. بار الہ یہ ہوا، میرا گناہ بہت بڑا ہے کیونکہ تیری بارگاہ میں انجام پایا، لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، تو اس سے میں امیدوار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے در کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. اب جب یہ توبہ کر رہا ہے تو اہل بیت سے توسل کرے، رب العزت کو ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے، یا اللہ ان کے صدقے میں یہ تیرے محبوب بندے ہیں، میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں، تو نے ہی کہا ہے کہ تو ان کے واسطے کو پسند کرتا ہے. وابتغوا علیہ الوسیلہ، تو نے کہا ہے کہ وسیلے کے ساتھ آؤ، اور اس کائنات میں ان سے بہتر وسیلہ نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا یقیناً. تو آداب میں یہ چیزیں انسان ملحوظ خاطر رکھے. پھر استغفار کرے، استغفار کے بعد تضرع و رقت سے ہو، معلوم ہو واقعاً جو کیا ہے اس پہ نادم ہوں، اس پہ شرمندہ ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا، دل سے میری یہ صدا نکل رہی ہے جو ہوا ہے وہ برا ہوا ہے، میری ہی کوتاہی ہے، میری ہی غلطی ہے، جانے انجانے میں دونوں میں. تو انسان جب یہ کہتا ہے تو رقت ہوتی ہے. پھر ایک اہم چیز جو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، دعا میں عمومیت ہونی چاہیے، یعنی دعا فقط اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات پہ دوسروں کو مقدم رکھنا چاہیے، ذوی الحقوق ذوی الارحام کو، مومنین کو، ضرورت مندوں کو، جو ہمسائے ہیں ان کو، ان کے لیے بہتر سے بہتر مانگنا چاہیے. حتیٰ روایات میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے حق میں وہ دعائیں بھی قبول فرما دیتا ہے، جو دوسرے کے لیے مانگا وہ بھی عطا کرتا ہے، جو اپنے لیے مانگتا ہے وہ بھی ملتا ہے. کیا خوب بات ہے. آپ نے یقیناً، ہم بچپن سے ہم پہ احسان ہے پاک پروردگار کا، ہم مجالس میں شرکت کرتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، محافل میں ہوتے ہیں، کیا خوبصورت وہاں ہمیں بچپن سے ایک پیغام ملا ہے. شہزادی کائنات پوری رات مصلی عبادت پہ ہیں، دعا کا وقت آئے تو اپنے لیے دعا نہیں کرتی تھی. حتیٰ مولا حسن علیہ السلام نے ایک دن کہا، ماں میں دیکھتا ہوں آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا میرا خالق یہ پسند کرتا ہے کہ میں دوسروں کو مقدم رکھوں. تو دعا میں عمومیت ہونی چاہیے. دعا ہماری فقط ہماری ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسرے جو خونی رشتہ دار ہیں یا جن کا ہم پہ کوئی حق ہے ان سب کو ہمیں دعاؤں میں مقدم رکھنا چاہیے. ان کے لیے دعا پہلے کرنی چاہیے، بعد میں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. اور دعا کرتے ہوئے ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھنا چاہیے. پتہ نہیں قبول کرے گا، پتہ نہیں کرے گا. جو میں نے مولا امام زین العابدین کی آپ کو روایت سنائی، اس کے بعد پیغام مکمل ہے، خالی ہاتھ تو لوٹنا ہی نہیں ہے. تو حسن ظن ہونا چاہیے کہ خالق میرا کبھی مجھے خالی نہیں لوٹائے گا. یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس منزل پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر حسن ظن نہیں رکھو گے خالق کے بارے میں تو پھر بہت مشکلات ہیں. حتیٰ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ روز قیامت حساب ہو چکا، ایک کہا گیا کہ اسے جہنم کی طرف روانہ کرو. وہ جا رہا تھا، بار بار پلٹ کے دیکھے. فرشتوں نے کہا آپ کیا دیکھتا ہے بھائی؟ ہو گیا تیرا حساب، لے جانے کا حکم آ گیا. کہنے کا سنا یہ تھا کہ خالق بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، مجھے اب بھی امید ہے. کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے اس بندے کو بہشت کی طرف لے جاؤ، یہ مجھ سے حسن ظن رکھتا ہے. تو وہ یقین، حسن ظن، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت پہ ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ باقی سب کو فنا ہے، بقا اس ذات کو ہے. فرض کرے میں نے کسی سے کچھ مانگا، وہ عطا کرنے پہ
قدرت بھی رکھتا ہے، اگلے ہی لمحے چلا گیا، تو اب میں کس در پہ جاؤں گا؟ وہ باقی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے. تو اس سے انسان کو اپنی حاجات طلب کرنی چاہیے. اور اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک چیز جو ان سب سے اہم ہے، اس کے بارے میں کہوں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں آخر میں زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں کہ ابتدا میں صلوات تھی، بسم اللہ کے بعد آخر میں صلوات. لیکن آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے اختتام پہ اس طرح ضرور کہو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہا کہ یہ جملہ آخر میں یہ ضرور کہو. جب آخر میں یہ جملہ تم کہتے ہو، اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے میرے ملائکہ، میرے بندے نے دنیا سے رشتہ توڑ دیا، میرے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہا، میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگ رہا، میری نعمتوں کو یاد کر رہا ہے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے معافی مانگ رہا ہے، میرے بہترین بندوں کا واسطہ دے رہا ہے، بہترین انداز سے وارد ہوا ہے، وضو کیا ہے، مصلی عبادت پہ آیا ہے، ایسے اس نے وہ نہیں کیا، ان آداب کا خیال رکھا ہے. تو دیکھو اس نے پوری دنیا سے رشتہ توڑ دیا ہے اور مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا اس کی ساری جو حاجات ہیں وہ روا کر دو، اس کی حاجات کو پورا کر. مطلب اپنی دعا کو مانگنے سے پہلے ایک راہ ہموار کرنی ہے، جو آپ نے طریقہ کار بتائے. دیکھیں نتیجہ ملتا اسی صورت میں ہے. آپ کو اگر کھیتی باڑی سے آپ آشنا نہیں ہوں گے تو اتنا سنا تو ہوگا، پہلے زمین کو ہموار کرنا ہے، جڑی بوٹیوں کو نکالنا ہے، کنکروں کو ہٹانا ہے، پھر وہ ہل جو چلانا ہے وہ وہی ہے، اپنی کیفیت بیان کرنی ہے. جیسے زمین کا سینہ جب چر رہا ہو تو کیا کیفیت ہوگی، ہماری بھی رکت والی ہونی چاہیے، آمادگی، گناہوں کا اعتراف. اس کے بعد بیج بونا ہے، اب مانگنا ہے، اب پانی کے چھینٹوں کی جگہ، اس ہوا کی جگہ، اس روشنی کی جگہ اہل بیت کا واسطہ دینا ہے. پھر دیکھیں یہ کیسا نتیجہ دیتی ہے یہ فصل. تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر ابتدائی مراحل کو وہ کیے ہوئے ہمیں. اور بقول معصوم تو یہ بھی ہے کہ جب اس وقت دعا مانگو جب تمہارا دل نرم ہو، یعنی حالت رکت میں ہو، جب تمہیں احساس ہو. یہ آداب مد نظر رکھے انسان. بہترین مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن خاص اس کے مہمان بن کے ہم اس مہینے میں وقت گزارتے ہیں. تو ان آداب کو خیال رکھتے ہوئے امام جعفر صادق نے جو فرمایا ہے اس بات کو انسان نہ بھولے. آخر میں اس جملے کو جو میں نے عرض کیا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس جملے کو ضرور. اگر اس کا آپ تھوڑا مفہوم بھی بیان کر دیں، جو آخری جملہ ہے کہ خوب ہو جائے. وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، وہی علی العظیم. کہ انسان کا ذہن میں رہے جو مانگا ہے وہ یہیں سے ہونا ہے، قدرت و قوت بھی یہیں ہے اور وہ علی و عظیم ہے. آغا صاحب آگے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ آداب کی تو ہم نے ماشاءاللہ بہت خوب جو ہے نا اس وقت آپ کی سے علم حاصل کیا، لیکن یہ بتائیے کہ شرائط بھی ہوں گے یقیناً دعا کے، تو شرائط کیا ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو شرائط کے علاوہ ملے. آپ کو بہشت اس شرط پہ ملنی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہوں، بالکل صاحب عمل ہوں. تو شرائط ہر جگہ ہیں. اسی طرح دعا کے لیے بھی قرآن و سنت میں شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا. اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر دعا کی قبولیت کا وہ جو انسان کو ایک وہ ہے کہ اس انداز سے ہوں، اس انداز سے شاید نہیں ہو پائے. ان شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہے کون. اس کی معرفت کا ما حق ہو، کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ معرفت حاصل کر سکے.
یہ رحمت للعالمین نے ہمارے لیے مسئلے کو حل کر دیا. کہا یا علی، جو اللہ کی معرفت مجھے اور آپ کو ہے اور کسی کو ہو نہیں سکتی، کسی کو کوئی شک نہیں. میری معرفت جو آپ کو اور اللہ کو ہے وہ بھی کسی کو نہیں ہو سکتی، آپ کی معرفت جو مجھے اور رب العزت کو ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی. فقط خالق کا نہیں کہا، بتا دیا کہ مولا کائنات کی بھی رسول اللہ کی معرفت عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن جب کسی کی معرفت ہوتی ہے نا تو معرفت کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں. یہ معرفت ہونا کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، مکمل اس کے اختیار میں ہے پوری کائنات، وہ اگر دینا چاہے تو سب کو اتنا دے دے جتنا تصور میں بھی ان کے نہ آ سکے، اور اس کے قبضہ قدرت سے کم بھی نہیں ہونے والا. اور معرفت میں بھی یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کا کرم یہ ہے وہ خود دعوت دے رہا ہے، ادعونی، مجھے پکارو. ایسا نہیں ہم چلے جائیں. کہا کس نے کہا بھائی تمہیں آنے کو؟ خود دعوت دی، خود اس نے یہ ہم پہ احسان کیا. اس کی معرفت ہونی چاہیے. معرفت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں لو عرفتم اللہ حق کا معرفت لزالت لدعائکم الجبال. اگر تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے، اس کا حق جو ہے، جو ہمارے اپنی حدود تک ہے، جو میری بساط ہے اس حد تک حد عقل اس کی معرفت کا حق اگر مجھے حاصل ہو جائے، کہاں تمہاری دعاؤں سے یہ پہاڑ زمین بوس ہو جائیں، یعنی وجود ان کا ختم ہو جائے، پہاڑ نہیں رہے. یعنی اتنی اس معرفت کی وجہ سے دعا میں اثر بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور مقام پہ جب پوچھا گیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، آپ کے اور میرے چھٹے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو آپ نے کہا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرَفُونَ. تم پکار تو رہے ہو لیکن معرفت نہیں رکھتے. تو سب سے پہلی چیز شرائط میں یہ ہے کہ معرفت ہونی چاہیے کس سے مانگ رہے ہیں، پھر انسان کا انداز بھی خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمام امور اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں. پوری کائنات اس پہ ڈٹ جائے کہ مجھے جو چاہ رہا ہوں نہ ملے اور خالق چاہے عطا کر دے، تو یہ سب کے سب فیل ہو جانے والے ہیں. بالکل مجھے مل جانے والا ہے. اور حسن جان جو میں نے آداب میں کہا یہاں بھی ضروری ہے. اگر حسن جان نہ ہوا تو پھر دعا قبول بھی نہیں ہوگی. ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس کے بارے میں یہ حسن ظن بھی ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کے یقین ہے وہ بھی ہونا چاہیے. جب دعا مانگے دل سے مانگیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. مانگنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے. یعنی دل سے مانگ رہے ہو، اس کی واقعاً ہمیں تڑپ ہو اس چیز کی جو خالق سے مانگ رہے ہیں. ایسے شروع کر دیا وہ جو روٹین میں وہ ہے وہ چیزیں، یعنی معلوم تو. اور توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے. بعض اوقات ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور دعا بھی وہ ہم مانگ نہیں رہے تو وہ ہم پڑھ رہے ہوتے وہ ہیں. اپنے روٹین کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ بس نماز کے بعد ایک دعا ہے. عمل کرنا ہے تو بس وہ وہ کرنا. معلوم ہے کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن مکمل توجہ کے ساتھ واقعی مجھے دنیا کی ساری خیر عطا کر، آخرت کی خیر عطا کر، اور آتش جہنم سے نجات. اس وقت ذہن میں ہونا چاہیے یہ آتش جہنم کیا بلا و مصیبت ہے، کتنا خطرناک ہے. یعنی میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس وقت واقعاً سامنے وہ شعلے نظر آنے چاہیے آنکھوں کو. حقیقت پھر اس کا اثر اور ہے اور اس کی قبولیت کی راہ بھی کھل جاتی ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ تو نے مجھے یہ دیا. یہ آداب میں بھی ہے، شرائط میں بھی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے بغیر مانگے اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل قرآن کی آیت کا واضح پر پیغام ہے آپ کو اور مجھے کہ اگر
تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، لام بھی تاکید ہے، نون آخر میں جو ثقیلہ کہلاتی ہے جس پہ تشدید ہے، یہ بھی تاکید کے لیے، لا ازیدنکم، حتماً 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 اللہ رب العزت اضافہ کرے گا اگر شکر ادا کرو گے، جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرو تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ کچھ چیزیں جس کی اہمیت ہمارے لیے اس طرح ابھی تک روشن نہیں ہوئی، مال کمائی کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ آلودہ زبان، آلودہ شکم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جانے کے بعد جو لباس پہنا ہو معلوم ہو وہ بھی حرام کی کمائی سے ہے، جو کھایا ہے شکم میں وہ بھی حرام کی کمائی سے ہے، تو اس حال میں خدا اپنی بارگاہ میں پسند نہیں کرتا، آنا پسند نہیں کرتا، تو دعائیں تو اس طرف پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ غذا کا، لباس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، پاکیزہ ہونے بھی ضروری ہے شرائط میں سے۔ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، ظلم سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم ظلم، فقط مار دھار، ان چیزوں کو سمجھ بیٹھے۔ بڑوں کا احترام نہ کرنا ظلم ہے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آنا ظلم ہے۔ حتیٰ کیسے عرض کروں، والدین کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا ظلم ہے، والدین کے آگے بڑھ کے چلنا ظلم ہے، بڑے بہن بھائی کو عزت نہ دینا ظلم ہے۔ ممکن ہے کوئی کل کو آپ کو سوال بھیجے کہ مولانا صاحب نے تو یہ باتیں کہہ دی، بڑا بھائی اگر عزت نہ کرے، وہ چھوٹوں کی طرح شفقت نہ کرے، وہ اس کا فعل ہے، اس کا جواب دے وہ ہے، آپ نہیں، آپ اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے غلط کرنے کی وجہ سے آپ کو غلط کرنے کی اجازت کبھی نہیں ملے گی، آپ اپنے فعل کو صحیح رکھیے۔ مطلب کسی طرح سے بھی اگر حق تلفی کی جا رہی ہے، حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، تو آپ ظلم ہے، کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں تو ظالم کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر ہم پریشان، ظلم بھی کر رہے ہوں، کہے کہ میں تو پوری رات جاگا تھا، میں نے تو جس طریقے سے کہا تھا وہ اسی طرح وضو کیا، نماز پڑھی، یہ سب کیا، لیکن یہ ویسے ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ وہ کہے نا کہ بھائی ایک بیماری ہے، جیسے کہیں کہ شوگر ہے، جی، یہ ایسی بیماری ہے، اس میں دوائیاں بھی لوں اور منڈ کے میٹھا بھی کھاؤں، کہوں صحیح نہیں ہو رہا، میں تو دوائیاں لے رہا ہوں، بہترین ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، خرچہ بھی کیا ہے، دوائیاں بھی خالص ہیں، کسی ایسے ویسے میڈیکل اسٹور سے نہیں لی کہ اس نے مجھے دوائیوں کی جگہ آٹا دے دیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ بندہ خدا، تو علاج کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، دوائیاں صحیح ہیں، انسولین اگر لگا رہا ہے صحیح، منڈ کے میٹھا کھا رہا ہے، بالکل، تو اس بیماری سے تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ یہاں بھی وہی چیز ہے، ممکن ہے بہت سی چیزیں انسان وہ کرے، ان کو سیدھا کر لے، لیکن ایک چیز آ کے رکاوٹ بن جائے۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک بہترین مثال ہے، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرض کریں آپ کسی کو فون ملانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے وہ نمبر ملانا شروع کیے، آخری ایک ڈیجٹ آپ چھوڑ دیں، یا ان کا وہ آخری ایک ڈیجٹ تھا، فرض کریں 8، آپ نے 7 ملا دیا، یہ فون کبھی نہیں لگنا اسے جسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی حال یہاں اور ہے، لگ بھی جانا ہے تو وہ نہیں ملنا جو آپ چاہ جو رہے آپ ہیں، چاہ۔ بالکل، تو بعض اوقات انسان کہتا ہے میرے اتنے کام تو صحیح تھے، نہیں، کوئی ایک چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، بالکل۔ وہ ظلم ہو سکتا ہے۔ یہ ظلم کو اگر ہم یوں کہیں کہ جو قطع رحمی، کیونکہ یہ آج کل ہمارا بہت عام مسئلہ ہے کہ اس نے فلانی بات کہہ دی اور میں بس اب اس سے بات ہی نہیں کروں گا، تو یہ قطع رحمی بھی ظلم میں ہی آئے گا یقیناً۔ اگر ظلم میں نہ بھی آئے تو کم از کم ناپسندیدہ افعال میں سے ہے جسے اللہ رب العزت قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یعنی قطع رحمی کا تو آپ کو کیا عرض کروں، اللہ رب العزت ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ یعنی مفہوم آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہے کہ خدا کہتا ہے تم نے انہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، بارہ الہ وہ غلطی پہ تھے، تو کہا تم نے انہیں نہیں دیکھنا تھا، میرے حکم کو دیکھنا تھا۔ روایات میں بہت واضح الفاظ میں ہیں، وہ ظلم کریں تو معاف کرو،
وہ تم سے قطع تعلق کریں تم ان سے تعلق جوڑو، وہ تمہیں برا بولا کہیں تم ان کے لیے اچھا کرو. تو جیسے آپ فرما رہے ہیں قطع رحم کا بھی جب خدا پسند ہی نہیں کرتا اسے اپنی بارگاہ میں تو اس کی دعا کیا سنے گا. تو یہ اس میں آ جائے گا کہ بھائی گناہوں سے دوری اختیار کرو. اور آپ کی جو دعا ہے نا آپ کو عمل سے نہ روکے، یعنی سب کچھ دعا سے ہی مل رہا ہوں، ہمیں جو بھی چاہیے دعا سے چاہیے. نہیں بھائی عمل بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. جو بیکار انسان ہے خدا کو پسند نہیں ہے، جو دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے خدا کو پسند نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں ہماری طرف سے کوشش، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کام میں برکت عنایت. تو دعا کہیں آپ کو عمل سے نہ روک دے، یہ بھی شرائط میں سے ہے. یعنی دعا جو آپ کر رہے ہیں وہ سنن الہی سے مخالفت نہ رکھتی ہو، خدا کی سنت کچھ اور ہو آپ کچھ اور اس کے وہ چاہ رہے ہو، یا نہ سمجھتے ہوئے آپ واقعاً کچھ حرام چیز مانگ رہے ہو، آپ کی معلومات ناقص ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہو کہ یہ جو مانگ رہے ہیں یہ ایسا مانگنے جیسی ہے نہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں، یہ شرائط میں سے ہیں. اور آپ کی جو دعا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو. حق میں بہتر ہو. ممکن ہے جو ابتدا میں آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا میں اسے اچھا سمجھتا ہوں اپنے لیے، میرے لیے وہ اچھی نہ ہو. بچپن میں بچہ مثال علماء اس کی دیتے ہیں کہ آگ کا جو انگارہ ہے نا سرخ ہے اچھا لگتا ہے، بچہ لپک کے لینا چاہتا ہے، ماں دور کرتی ہے کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، اس کو جلا دے گا، اس کے لیے نقصان. اللہ رب العزت بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے ابتدا میں روایت کی، میں دعا کے حوالے سے اس روایت کو میں کہتا ہوں بار بار تکرار ہونا چاہیے کہ انسان کو یقین ہو کہ خالی ہاتھ تو نہیں آ رہا، یا دعا قبول ہوگی، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی، یا مصیبتیں ٹل رہی ہوں گی. بالکل. تو ممکن ہے ہم نے جو مانگا ہو وہ صحیح نہ ہو لیکن خالق اس کے بدلے میں مصیبتیں ڈال، آخرت کا ذخیرہ قرار. بس یقین جو ہے بنیاد ہے ہر چیز بنیاد کی. ہے. اگر آپ سجدے میں ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا سجدہ کس کو ہو رہا ہے اور کیوں، تو پھر معرفت نہیں ہے تو پھر وہ پہلی شرط شرائط میں معرفت ہے. بے شک معرفت رب العزت کہ میرا خالق ہے کون، اس کی طاقت و قدرت کا میں اندازہ تو نہیں کر سکتا لیکن مجھے اتنا معلوم ہے سب سے بڑھ کے اس کی نہیں ہے بلکہ جس کے پاس بھی ہے وہ بھی اسی کی عطا کردہ ہے. اور وہ جب چاہے گا تو پھر پوری دنیا مل کے ایک ہو جائے، وہ جو عطا کرنا چاہے گا پھر کوئی روک نہیں سکتا، مجھے وہ مل کے رہے گی. ماشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان آداب و شرائط کو سیکھنے سمجھنے اور ان کے مطابق پھر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مولانا صاحب کے لیے دعا گو ہیں، مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور پروگرام سے اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ارمغان نجف کی پوری ٹیم، مولانا صاحب، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں بھرپور یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.